السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اللہ رب العزت کو ناشکری اور کفر ناپسند ہے، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور شکر اور فرمانبرداری اس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، ناشکری کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے شکر گزار بنے، اور اللہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ میرے بندے ناشکرے بن جائیں، ایسا اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن اس سے اللہ رب العزت کی ذات کو نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ اگر لوگ اللہ کی ناشکری کریں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یا لوگ اللہ کا شکر ادا کریں تو اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول و آخر تمام انسان اور جن، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نا کائنات کا جو آخری انسان ہے، تمام انسان پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سارے کے سارے نیک اور پارسا بن جائیں، اور اس متقی آدمی کی طرح اس کے دل بن جائے جو بڑا یہ اللہ کا فرمانبردار ہے، تو اس سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے کے سارے اول سے لے کر آخر تک انسان بھی جن بھی نافرمان اور ناشکرے بن جائیں اور فاسق و فاجر شخص کی طرح بن جائیں، تو اس سے اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ فائدہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ ناشکری کریں گے، کفر کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، شکر تو کریں گے اللہ رب العزت کا تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ بندے شکر گزار بنے اللہ رب العزت کے، اور اللہ رب العزت شکر گزاری کو پسند کرتے ہیں۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ناشکرے لوگوں کو قطار میں لگا دے گا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور بار بار پچھلی آیتوں میں پڑھ کر آئے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم نہ میرا شریک ٹھہراتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مزید ان کی تصدیق کے لیے یہ کلمات اللہ رب العزت بولے گا کہ دنیا میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ ہم فلاں کے لڑ لگے ہیں، فلاں نے ہمیں بچا لینا ہے، تو یہ ہم اس کے بیعت ہوئے ہیں، اس نے ہمیں بچا لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہاں ہیں وہ بھی پھر شرم سے ساتھ جھکائے ندامت کے مارے، جن پر الزام لگائیں گے وہ کہیں گے ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا، وہ بھی مکر جائیں گے اس بات سے اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ اگر تو انہوں نے اس راستے کا بغیر ذلت کاری ان کا بھی مقدر بنے گی اور فرمانبرداروں کا بھی مقدر بنے گی، لیکن اگر وہ ان کا یہ راستہ، اور اکثر ایسے ہیں جو سچے اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی تو یہ تعلیم تھی ہی نہیں، یہ تو بعد میں آنے والوں نے کھانے پینے کے ڈھنگ رچائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس دن کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا کہ میں کہہ دوں کہ جی، یا آپ کہہ دیں، یا کوئی شخص کہہ دے کہ نہیں جی ہمیں فلاں شخص نے کہا تھا تو ہم اس کے باتوں میں آگے، تو یہ بات کہہ کر جان ہی چھوٹ جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسے مشکل وقت سے محفوظ رکھے۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ
نہیں اٹھائے گی. ہم بار بار سنتے ہیں کہ ماں بیٹی کا، بیٹی ماں کا، ایک نیکی ایک دوسرے سے لینے جائیں گے. اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اولاد کا والدین کا، لیکن ایک دوسرے کے کام وہاں نہیں آئیں گے. وہاں یہی شکر گزاری، یہی فرمانبرداری، یہی اللہ رب العزت کی صدق دل سے اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادت کام آئے گی. ان تک کرو، اگر تم کفر کرو، فَإِنَّا، تو بلا شبہ اللہ رب العزت غنی، بڑا بے پرواہ ہے. اس کو یعنی کہ تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان میں کوئی فرق آ جائے گا کہ لوگ کفر کر رہے ہیں، لوگ ناشکری کر رہے ہیں. اللہ بڑا بے پرواہ ہے اگر تم کفر کرو. انکم، تم سے، ولا یرضا، اور نہیں وہ پسند کرتا، لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر کو. اور اگلی بات بھی بتا دی کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت کو اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا کہ اگر وہ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کو یہ ناپسند بھی ہے کہ بندے ناشکری کریں. ہوتا سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، دوسرے کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہے. جو اچھے راستے پر لگا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور حکم سے لگا ہے، جو برے راستے پر لگا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور حکم سے لگا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، یہ بدبخت اللہ کی نظروں میں گر گیا ہے، ناپسند ہے. وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر کرو، یَرْضَهُ، تو وہ پسند کرتا ہے رب اسے تمہارے لیے. اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم شکر ہی کرو، تم شکر کے کلمات ہی کرو. اور ہمیں اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے. کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے مہنگائی کے دور میں، اور ہمیں اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرف نظر دلائیں ذرا جو بیچارے ڈوب رہے ہیں، جو سہارا لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑے، ہمیں کوئی نکالے. گھروں کے گھر، بستیوں کی بستیاں گریا بیٹ ہو گئے، صفائی حسدیں مٹ گئے، اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے پھر یار مددگار ہیں، پکار رہے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کے دست و بازو بھی بننا چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. یہ نہ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے محفوظ مقام پر ہیں، یہ بات اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. یہ اللہ پکڑنے پہ ہے تو جہاں مرضی پکڑ لے، کوئی ہم کسی محفوظ مقام پر نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر کریں، اللہ نے محفوظ رکھا، اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے مددگار ہم بنے. بھائی تشکرو، اگر تم شکر کرو، یرضاہو، تو وہ پسند کرتا ہے اپنے سے تمہارے لیے. ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، واجرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والی، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی نہیں بوجھ اٹھائے گی، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ، کہ دوسرے کا بوجھ اٹھا لے کہ بھائی کوئی بات نہیں، تیری جگہ میں بھگت لیتا ہوں معاملہ. ایسا نہیں ہے. ثم پھر الی ربکم، اپنے رب ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا. فینبئکم، تو وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، اس چیز کے ساتھ جو یہ تم عمل کرتے. وہ پتہ تو بندے کو ہے، لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا، نامہ اعمال سامنے آئے گا، ہر چیز کھل کر واضح ہو جائے گی. اللہ خبردار کر دے گا، خبر دے گا کہ یہ بھی تم نے کیا، یہ بھی تم نے کیا، یہ بھی تمہارے قصور ہے. انہ بلا شبہ، وہ علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے اسرار کو، سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ ہمیں کما حق کو اپنی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.